ایک آیت تو کل جو آپ کو بتائی گئی تھی کہ کل لمن ما فی السماوات والارض کل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، کہ کہو کہ کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ ارض میں ہے، تو کہو کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اس نے کتب کیا ہے اپنی نفس پر رحمت کو، اور یقیناً وہ جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے ایام میں، اللہ یہ کہ یوم قیامت میں، اور جس قیام میں وہ آپ کو جمع کرے گا اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے۔ جس قیامت میں، جس قیام میں وہ ہم کو جمع کرتا ہے مطلب ابھی آپ کو یہاں جمع کیا گیا تو اس میں کوئی ریب نہیں بتا سکتے آپ۔ جس سمجھ کے ساتھ وہ آپ کو جمع کرتا ہے، جس سوچ کے ساتھ وہ آپ کو جمع کرتا ہے، جس فطرت کے ساتھ وہ آپ کو جمع کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ آپ کا قیام کرتا ہے، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں ہوتا ہے۔ اور ریب صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو خسارے میں ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جن کی نفس ان قریب خسارہ اٹھانے والی ہے، اور وہ سب ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو یہ تو کتاب کی پہچان ہے کہ ہم اس کو پہچانے کیسے۔ تو کتاب کو پہچاننا مطلب کسی کے مائنڈ کو پہچاننا، اس کے ذہن کو پہچاننا، اس کی سمجھ کو پہچاننا، جو وہ اپنے الفاظوں میں، اپنی باتوں سے، اپنے قول سے ظاہر کرتا ہے، اور نہ صرف قول سے ظاہر کرتا ہے بلکہ وہ اپنے بیہیویئر سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے ویوہار سے بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو کسی کا بھی قول ہو اور کسی کا بھی فعل ہو، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کی تصدیق اور اس کی تفصیل سے ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اس میں ریب نہیں ہونا چاہیے، اور اسی کو ہمیں پہچاننا ہے۔ کوئی آپ سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے اگلے مہینے کی 35 تاریخ کو ہم آپ سے ملیں گے، تو کیا ایمان لے آؤ گے اس پر؟ بس یہیں ٹھہرنا ہے۔ ہم کر یہی رہے ہیں۔ ہماری گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر ریب طاری ہے۔ سامنے والا کیا بول رہا ہے، کون بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، اس کے اندر چل کیا رہا ہے، وہ ہے کون، اس کے عقائد کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی سمجھ کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بس اس نے بولا اور ہم نے اس کو مان لیے، جبکہ ہم صرف اللہ کی بات کے مطیع و متبع ہیں، ہم صرف اسی کی بات کے پیروکار ہیں، لیکن ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو اللہ کی کتاب کی یہ ایک پہچان بتائی گئی، اس کو کیسے پہچانا جائے۔ اب نیکسٹ بات اس میں یہ ہے کہ وہ ہے کیسی، اللہ کی کتاب ہے کیسی۔ اللہ کی کتاب کی شناخت اور پہچان یہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ اللہ کی کتاب کی پہچان کیا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب میں نیکسٹ میں جا رہا ہوں، پورا میں ایکسپلین کر دوں گا اس کو، اسی لیے پکڑ کے رکھنا، اور کچھ نہیں، سوال کے ساتھ پکڑ لو، زیادہ دماغ ہر جگہ چلاؤ گے کچھ نہیں پکڑو گے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے کیا، کون، کیسے، کس لیے، کب، کہاں، بالکل آرام سے پکڑ لو گے، اور اس ایک لفظ کے ساتھ اس بات کو آپ پکڑ کے رکھ سکتے ہو۔ تو اللہ کی کتاب کیا ہے بتائیے آپ، اللہ کی کتاب کیا ہے؟ دیکھیے سورہ روم کی 30 نمبر کی آیت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی جو فطرت ہے، فطرت ناز، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیا ہے اللہ کی کتاب؟ جو آپ کی فطرت ہے وہ ایکچوئل اللہ کی فطرت ہے، وہ فطرت ناز ہے۔ تو جو فطرت ناز ہے وہ اللہ کی فطرت ہے۔ اللہ کی فطرت مطلب جس کو اللہ نے فطر کیا۔ فطر کس کو کیا اللہ نے؟ جس پر اللہ متوجہ ہوا، جس کو اپنے ارادے میں لیا، جو اللہ کی شاء، اللہ کی مرضی ہے، وہ فطرت ہے۔ تو اللہ کی کتاب کیا ہے؟ دیکھیے کتاب کی بات چل رہی ہے، کتاب مطلب تو یہ جس کو ہم فطرت کہہ رہے ہیں، فطرت
نار، یہ اللہ کی کتاب ہے۔